بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم پڑھیں گے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی اردو کی شروعاتی چیز ہے، اس وجہ سے اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ دن رات کو کہتے ہیں، زمانہ ہفتہ مہینہ سال گزرنے کا جو عرصہ ہوتا ہے اسے زمانہ کہتے ہیں۔ اور زمانہ تین ہے: فعل ماضی جو گزر چکا ہے، حال جو گزر رہا ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ لیکن زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں، آج اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل، نمبر 4 فعل مضارع، نمبر 5 امر، اور نمبر 6 نہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی گزشتہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے عادل نے روٹی کھائی، عائشہ مدرسہ گئی۔ تو عادل نے روٹی کھائی، کب کھائی؟ 1 گھنٹہ پہلے کھائی یا 1 دن پہلے کھائی، تو کھا لی گزشتہ زمانہ میں۔ عائشہ مدرسہ گئی گزشتہ زمانہ میں، تو جو گزر چکا ہے اسے فعل ماضی کہیں گے۔ نمبر 2 فعل حال، موجودہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے احمد پڑھ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو پڑھنے والا احمد ہے، پڑھ رہا ہے ابھی، بارش ہو رہی ہے ابھی، یعنی موجودہ زمانہ میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، ہونا سمجھا جا رہا ہے یعنی بارش ہو رہی ہے، تو اسے فعل حال کہیں گے، موجودہ زمانہ میں ہو رہی ہے۔ نمبر 3 فعل مستقبل، آئندہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، یعنی آنے والے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے ہم سب نماز پڑھیں گے، ہم سب قرآن پڑھیں گے، آنے والے پڑھیں گے، ابھی پڑھے نہیں ہیں، پڑھیں گے، تو کب پڑھیں گے پتہ نہیں، 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹہ بعد، تو آنے والے زمانہ میں کسی کام کا کرنا سمجھا جائے اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ نمبر 4 فعل مضارع، جس فعل میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، یعنی ایک ساتھ بھی پایا جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ پائے جانے کی مثال جیسے ساجد نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا، پڑھتا ہے ابھی یعنی پڑھ رہا ہے، یا پڑھے گا یعنی اگر نہیں پڑھ رہا تو پڑھے گا، تو دونوں میں ایک ہی لفظ میں 2 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ دوسری مثال، طلبہ پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، طلبہ پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، یعنی زمانہ موجودہ میں طلبہ پڑھیں گے تو آئندہ یعنی مستقبل میں بچے کامیاب ہوں گے، تو اس میں دونوں زمانہ پایا جا رہا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ نمبر 3 فعل امر، جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی جس فعل کے ذریعے کسی کام کرنے کا امر کیا جائے، حکم دیا جائے، اسے فعل امر کہیں گے۔ جیسے اپنا سبق یاد کرو، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا سبق یاد کرو، اپنی کتاب کھولو، حکم دیا جا رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ، اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے، تو اسے فعل امر کہیں گے۔ اور چھٹا فعل نہیں، یعنی جس فعل کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے کسی کو گالی مت دو، اپنی کتاب خراب نہ کرو، تو اسے فعل نہیں کہیں گے، یعنی جس کام کو کرنے سے منع کیا جائے، روکا جائے، اسے فعل نہیں کہیں گے۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 ماضی جو گزر چکا ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال جو چل رہا ہے یعنی موجودہ زمانے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے، ابھی آیا نہیں، آئے گا، اس کو فیوچر کہتے ہیں۔ نمبر 4 مضارع یعنی فعل حال اور مستقبل دونوں سمجھ میں آئے، جیسے طلبہ پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، تو پڑھیں گے موجودہ زمانہ میں، پڑھیں گے تو آئندہ زمانہ میں کامیاب ہوں گے۔ فعل امر کسی کام کا حکم دیا جائے کہ تم نماز پڑھو، اور فعل نہیں کسی کام سے روکا جائے۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں جو بہت ہی مفید ہیں، اس سے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ شکریہ۔